بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہے کہ جادو کی کئی قسمیں ہوتی، جادو کی کئی قسمیں ہوتی۔ امام رازی نے جادو کی 8 قسمیں بتائیں، جبکہ امام راغب اصفہانی نے جادو کی 4 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں۔ جادو کی بنیادی طور پر 2 قسمیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں محض نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حقیقی طور پر کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی نظروں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں رسیاں سانپ دکھائی دینے لگ انہیں رسیاں سانپ دکھائی دینے پڑی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں زمین پہ پھینکی اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، اور اس جادو کی وجہ سے لوگوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ رسیاں ہل رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ہل نہیں رہی تھی، اور انہوں نے اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا۔ شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی بھی اسی قسم سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ میجک شو دکھا رہے ہوتے ہیں، منہ سے آگ نکالتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو میرے ہاتھ میں اتنا کچھ آ جائے گا، اور اس طرح کے میجک شو جو ہوتے ہیں آج کل عام ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بھی بہت سے مطلب ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا عام ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک شخص نے سارے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اپنا دستی رومال زمین پر پھیلاؤں گا اور میں اس کو اپنے کالے علم کے ساتھ جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اس نے سارے لوگوں کے سامنے اپنا جو تھا رومال زمین پر بچھایا اور لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی شخص میری تلاشی لینا چاہے تو یا اس رومال کا جائزہ لینا چاہے تو لے سکتا، میں کالے علم کے ذریعے اس کو آگ لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو شخص تھا وہ اس رومال کے آس پاس پھرتا رہا، دائیں بائیں ٹہلتا رہا، اور یوں اس نے ظاہر کیا جیسے کوئی وظیفہ جنتر منتر پڑھ رہا ہے۔ ایک اور آدمی تھا، اس نے بھی سوچا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ وہ رومال کے قریب گیا، کیونکہ شعبدہ باز نے تو اعلان کیا تھا نا کہ آپ خود دیکھ۔ وہ رومال کے قریب گیا اور کچھ جائزہ لینے کے بعد واپس آ گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر جادوگر اپنے دعوے کے مطابق رومال کو جلا نہ سکا، بلکہ اب تو جادوگر جو تھا بڑا پریشان ہو رہا تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، اب تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ رومال ویسے کا ویسا پڑا رہا، لوگ باتیں بناتے ہوئے وہاں سے منتشر ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو خوب برا بھلا کہا۔ بعد میں وہی شخص جو اس کے قریب گیا تھا اور اس نے جا کر دیکھا تھا، اس نے اصل راز فاش کیا۔ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس جادوگر کے پاس ایک جلنے والا کیمیکل تھا جو اس نے رومال پر پھینک دیا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، تو جب یہ رومال کے قریب گیا تھا تو میں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اسی کے ذریعے رومال کو آگ لگنی تھی، جب وہ وہاں پہ کیمیکل ہی نہ رہا تو آگ کیسے لگتی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جلنے والے کیمیکل ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں گیلی جگہ پہ رکھا جائے تو انہیں آگ نہیں لگتی، لیکن جب وہ خشک ہوں یا انہیں دھوپ میں رکھا جائے تو ان میں خود بخود آگ لگ جاتی، اور جس کپڑے یا کاغذ وغیرہ پر ایسا کیمیکل رکھا ہو وہ بھی جل جاتا ہے۔ شعبدہ باز اس کیمیکل کی تھوڑی سی مقدار اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے، اب وہ گیلا ہونے کی وجہ سے وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب رومال وغیرہ پھیلا کر وہ لوگوں کے ہجوم میں اپنا منتر پڑتا ہے اور رومال کے اوپر پھونک مارتا ہے تو اس وقت اس کیمیکل کو اس رومال کے اوپر گرا دیتا ہے۔ رومال جو ہوتا ہے چونکہ دھوپ میں پڑا ہوتا ہے تو وہ کیمیکل جو ہے وہ دھوپ کے اثر سے گرم ہو جاتا ہے اور گرم ہو کر اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس کوئی بڑا جادو ہے، حالانکہ یہ صرف شعبدہ بازی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی جادو کی پہلی قسم۔
جس میں انسان کے پاس حقیقتاً انسان شوبدہ بازی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا، جادو کی یہ قسم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہذا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اگرچہ اس پہ جادو کا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو جب آپ نے جھوٹ ایک دکھایا اور لوگوں کو آپ نے دھوکہ دیا، بہرحال حرام ہے، یہ بھی قسم حرام ہے۔ دوسری جادو کی قسم وہ ہے جس کے ذریعے واقعی کسی انسان کو متاثر کیا جا سکتا، اسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اسے خوفزدہ کیا جا سکتا ہے، اسے بیمار کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کی ہلاکت بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل جنات، شیاطین اور خبیث روحوں کے تعاون سے کیا جاتا ہے، یہ شریعت میں حرام ہے اور یہ کفر۔ اب یہ ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ میرا حال تھوڑی سی بات کی، میں آپ کو جادو کی اقسام بتاتے ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دوں، حقیقی جادو وہی ہوتا ہے جس میں جادوگر جنات اور شیاطین کی مدد سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جن اور شیطان جادوگر کی مدد بلا وجہ ہی نہیں کرتے، بلکہ جنات کو راضی کرنے کے لیے جنات کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور وہ انسان سے تبھی خوش ہوتے ہیں جب وہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو شیاطین جادوگر سے شرک اور کفریہ کام کرواتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کرواتے ہیں۔ جو جادوگر جتنا بڑا گناہ کرتا ہے، جنات اس کا اتنا ساتھ دیتے ہیں۔ جنات اور شیاطین کو راضی کرنے کے لیے جادوگر جو گناہ کرتے ہیں، اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ بعض جادوگر قرآن مجید کو نعوذ باللہ اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کر بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں، بعض قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں، بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں، کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ جادوگر ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، کچھ شیطان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، کچھ ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ اپنے ماں بہنوں سے زنا کرتے ہیں، ایسے جنتر منتر پھونکتے ہیں جن میں کفریہ مانی پائی جاتی ہیں۔ اس طرح جب جادوگر جنات کو خوش کر دیتے ہیں تو وہ بھی جادوگر کی مدد کرتے ہیں، اور جادوگر جسے چاہتا ہے اسے یہ شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے ہیں، بعض اوقات اس کے گھر اور دفتر میں مختلف اشیاء توڑ کر اسے خوفزدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کسی کے گھر میں خون کے چھٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کے کپڑے کینچی سے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے پیسے جو ہوتے ہیں تالے والی الماری سے غائب ہو جاتے ہیں، کسی کے گھر میں گوشت پھینکا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ خون کے چھینٹے پھینکنا تو بہت ہی عام بات۔ یہ تمام کام جو ہوتے ہیں یہ شیاطین کر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے گھر، اس کے دفتر میں مختلف اشیاء توڑ دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں۔ کوئی بے آباد گھر ہوتا ہے، وہاں پہ شیطان جو ہوتے ہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کو تنگ کرنا، مختلف آوازیں نکالتے ہیں، رات کو اس کو ڈراتے ہیں، کچھ چیزیں گراتے ہیں جس کے ساتھ آدمی اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ جادوگر کا تعاون اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آسمان سے چرائی ہوئی خبریں اسے لا کر بتاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے جادوگر اپنے گاہکوں کو مستقبل کی صحیح خبریں دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے بڑا پیر فقیر مان لیتے ہیں، اور اس کی کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے اس کی جھوٹی باتوں کو بھی سچا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کی کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں جو اس نے آسمان سے چرائی ہوتی ہیں، اور انہی سچی باتوں کی وجہ سے ان کا یقین اس پر بن جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی جھوٹی باتیں بھی جو ہیں ان کو بھی مان لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جادو کی اصلاً دو قسمیں ہیں، ایک شوبدہ بازی یا ہاتھ کی صفائی، یہ دھوکہ ہے، یہ حقیقی جادو نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے حقیقی جادو، جس کے لیے واقعی کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور
یہ جادو شیاطین، جنوں اور خبیث روحوں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جب جادوگر ان کی باتیں مان لیتا ہے تو یہ جن شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا